اور ابھی آپ کو ملتان لیے چلیں گے جہاں پر چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ امید کا جو ایک دیا ہے وہ ابھی بھی روشن ہے، تو یہ ذمہ داری اب میرے جو ہمارے کندھوں پر ہے، اور دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ اور ان کی امیدوں کو پورا کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میرے وزٹس ہیں یہ ملٹی پرانگڈ ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے جماعت کے تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، جو لوکل قیادت ہے ان کے ساتھ اور ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ، ونگز کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے، ان کو جاننے کا، ان کو سمجھنے کا، ان کی بات سننے کا موقع ملا ہے۔ تو میرے لیے ایک بڑا ایک اچھا ایکسپیریمنٹ ہے، اور ان سے بات چیت جب میں نے کی تو مجھے بہت میرے لیے حوصلہ افزا تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی جی یہ بڑا آنے والا وقت جو ہے وہ برائٹ ہے۔ جی بائی الیکشن کے لیے یا پھر جنرل الیکشن کے لیے دوسرا اسٹریٹجی کیا ہوگی اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں؟ پی ڈی ایم آپ اکٹھے ہوں گے یا پھر الگ؟ دیکھیے میں ابھی الیکشن چاہے بائی الیکشن ہو یا وہ جنرل الیکشن ہو، ہمیں ہر چیز کے لیے تیاری رکھنی ہے، اور اس کے ان ایڈیشن ٹو دیٹ میری کوشش یہ ہے کہ عوام کے اندر جو حقائق ہیں ان کو لے کر جاؤں، اویئرنیس کیمپین جو ہے اپنی جماعت کو متحرک کروں، اپنے کارکنوں کو متحرک کروں، اپنے جو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ ہم انٹریکشن کریں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کلمینیٹ کرے گا انٹو الیکشن کیمپین، چاہے وہ پھر بائی الیکشنز ہوں یا وہ جنرل الیکشنز ہوں۔ تو تیاری تو ہم نے بالکل شروع کر دی اور پورے زور شور سے شروع کر دی ہے۔ جی میم یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا، جتنے بیانات انہوں نے دیے، ان کے خلاف آخرکار کیوں کارروائی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ اتنے زیادہ لاڈلے بن چکے ہیں کہ وہ آئین بھی توڑیں، جو کچھ مرضی کریں، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی؟ بڑا پرٹیننٹ اور ریلیونٹ سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے نا صرف آپ کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا بھی سوال ہے، یہ میرا بھی سوال ہے۔ دیکھیں اس کا اب جواب ذرا تحمل سے سنیں، اور یہ جواب جو ہے نا یہ مس کنسیپشنز پہ بیسڈ نہیں ہے، یہ ریالٹی پہ بیسڈ ہے جو پوری قوم کے اور آپ سب کے سامنے ہے۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب 2017 میں ان کو ایک اقامہ پر نکال دیا گیا، اس کے باوجود جس طرح سے 200 سے زائد پیشیاں انہوں نے بھگتی، میں ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ جو پاناما کیس چل رہا تھا اس میں ہفتے میں 5 دن، کبھی 6 دن ہم نیب کے کورٹ میں پیش ہوتے تھے۔ ایک دن کی چھٹی ہوتی تھی، وہ سنڈے تھا۔ اور کس کیس میں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ اقامہ پر آپ نے نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا۔ اور آج یہ بدنام زمانہ کیس ہے، ایک داغ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہم لوگوں پر لگا ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو آپ اقامے پر گھر بھیج دیتے ہیں، اور اس کے لیے، اس فراڈ کے لیے اس کو آپ نے سینکڑوں پیشیاں جو ہے اس نے بھگتی اپنی بیٹی کے ساتھ، ہفتے میں 5 دن، 6 دن، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمارا 12-1 بجے عدالت ختم ہوتی تھی، 3 بجے ہمیں دوبارہ بلا لیا جاتا تھا۔ ایک دن میں 2 بار ہم اسی عدالت میں دوبارہ گئے۔ تو دوسری سائڈ پہ جب میں دیکھتی ہوں وہاں اقامہ نہیں ہے، وہاں پر جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا فراڈ نہیں ہے، وہاں پر اصل جرائم کیے ہوئے ہیں اور ہیرے جواہرات لیے ہوئے ہیں، فورن فنڈنگ میں اسٹیبلشڈ ہے، صفحے بھرے پڑے ہیں ایویڈنس کے کہ باہر سے ناجائز پیسہ آیا اور اس کو چھپایا گیا، اس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا، مس ڈیکلیریشنز دی گئیں۔ پھر اب جو کیس عدالت میں چل رہے ہیں ان میں جو آئی اوپننگ ایویڈنس ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، وہ عدالت میں آتے نہیں ہیں، کبھی ایک بہانہ کر دیتے ہیں، کبھی دوسرا بہانہ کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ سہولت نواز شریف صاحب کو حاصل تھی؟ کیا یہ سہولت مریم نواز کو حاصل تھی؟ کیا یہ سہولت مسلم لیگ نون کے باقی لیڈرز کو حاصل تھی؟ تو سوال تو کرنا بنتا ہے کہ ابھی تک ایک انسان جس نے جرائم کیے ہوئے ہیں اس کو ابھی تک کیوں
ایسے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جب چاہے عدالت میں پیش ہو جائے, جب چاہے وہ خط لکھ کے بھیج دے کہ میں نہیں آ سکتا. تو ایسے تو بات نہیں بنے گی نا. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی قانون اپنا راستہ لے گا, اور جو جرم انہوں نے کیے ہیں ان کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی, بھگتنی چاہیے. ورنہ یہ جو ون سائیڈڈ انتقام ہے نا, پھر اس کے اپنے ریپریکاشنز ہوتے ہیں. میڈم آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اشارہ کیا, اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں, یہ جو ہمارے پہ انتقام آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں نا, آپ اس کو انتقام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رانا صاحب ایک جعلی, میرے ساتھ بیٹھے ہیں, جعلی مقدمے میں کتنے مہینے رانا صاحب آپ قید بھگت کے آئے؟ 6 ماہ. اور جس قسم کی وہ ان کی تصویر تھی ایک سیل میں کھڑے ہوئے, جس قسم کی ان کی قید تھی, یہ لوگ تو ابھی ان کو تو ہاتھ ہی نہیں لگے, ان کو تو کسی نے انگلی نہیں لگائی. اب میں 5 مہینے 2 دفعہ قید میں رہ کے آئی ہوں, ڈیتھ سیل میں رہ کے آئی ہوں. نواز شریف صاحب 1 سال قید بھگت کے آئے ہیں, اور باقی ہماری جماعت کے سارے لوگ نہیں, ہماری جماعت کے باقی لوگ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا ان کو تو ابھی 2 دن کی قید میں ان کے پولیس والوں کے گلے لگ کے یہ رونے لگ گئے. تو ابھی تو انصاف ہونا شروع ہی نہیں ہوا, انصاف تو ابھی ہوگا انشاءاللہ. حکومت ہے, میڈیا اس وقت یکجا ہے, پارلیمنٹ میں بھی آپ بیٹھے ہیں, تو کیا ایسی کوئی قانون پر ہوتی ہے یا کوئی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ماضی سے سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ عوام کے اندر اویئرنیس اتنی بڑھ گئی ہے, اور پچھلے 4-5 سال میں جو عوام نے دوہرا معیار دیکھا ہے کہ ایک معیار جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے لیے, اور ایک معیار جو تھا وہ لاڈلوں کے لیے تھا. تو جو وہ ڈیم والے بابا جی کا جو اس وقت حشر ہوا ہے, اور کھوسا صاحب نے جو کیا ہے, میرا خیال ہے, اور جو ناانصافی ہوئی ہے, اس میں جو قوم کے اندر اویئرنیس آئی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے, اور یہی لیڈ کرے گی جو ہم اصلاحات دیکھنا چاہتے ہیں, جو ہم انصاف کا معیار دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ اویئرنیس کی وجہ سے یہ چیز آئے گی, بالکل آئے گی. اور جب تک جو انصاف کا معیار ایک نہیں ہوگا, تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. 16,000 سے زیادہ میڈیا انڈسٹری کے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, تو کیا ان کی بحالی کے لیے بھی آپ کی حکومت کوئی پلان کر رہی ہے؟ جو آپ 1 کروڑ نوکریاں آپ نے دینے کی بات کی ہے, میں تو وہ 1 کروڑ نوکریاں ہوں یا وہ 50 لاکھ گھر ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پوری قوم کے سامنے ان کے دعووں کی جو حقیقت ہے وہ آج سامنے ہے. ایک ہی وعدہ آئی تھنک ان کا وفا ہوا ہے کہ میں ان کو رلاؤں گا. میرا خیال ہے وہ اپنی جماعت کی بات کر رہے تھے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دور حکومت میں جو مظالم پریس پر, میڈیا پر ڈھائے گئے ہیں, اور جس طرح بہت سے پریس کے, میڈیا کے لوگوں کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے. ایک تو جو اس وقت کے اکنامک کنڈیشنز تھے اس کا اثر بھی آیا. دوسرا آئی تھنک جو حق اور سچ کی آواز تھی اس کو دبانے کے لیے بھی بہت سارے صحافی حضرات کو اپنے گھر جانا پڑا. تو یہ بڑا ایک افسوس کا مقام ہے, اور مجھے امید ہے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا اور صحافی حضرات کے لیے بھی بہتر ہوگا. میں پریس کے فریڈم میں بہت بلیو کرتی ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا انسان کو راستہ دکھاتا ہے, میڈیا غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے, اور میں اس سے سیکھتی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی بہتر ہونا چاہیے. اب آپ ہیں, ادھر سے بلاول صاحب ہیں, اب ایک نیا سمجھے کہ دوسری نسل آ گئی ہے, کیا کوئی امکان ہے کہ کوئی بہتری کر رہی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال سے اتفاق نہیں کرتی. ایک انتقام ہوتا ہے اور ایک اپنے جرائم کی جواب دہی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا. رانا صاحب کے کیس کا آپ نے حوالہ خود ہی دے دیا. جی مثال آپ نے دی. اب انہی کا کیس آپ اٹھا لیں. مطلب ہمارے مخالفین نے بھی اس وقت بھی جب یہ کیس بنایا جا رہا تھا, ہمارے مخالفین نے بھی یہ بات مانی کہ یہ کیس چھوٹا تھا, اور جو کہتے تھے جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے, تو آج ان کو جواب دینا چاہیے نا اس بات کا کہ وہ جان تو دینی اللہ تعالیٰ کو, مگر جواب بھی دینا پڑے گا. اس دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا, اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا پڑے گا. تو پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ بات
بہت امپورٹنٹ یہ ہے سمجھنا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص کھڑا ہو کے ای سی پی کے چیئرمین کو یا حکومتی عہدیداروں کو, ان کے خاندانوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تمہارے بیوی بچوں کو چھوڑیں گے نہیں, تو کیا وہ صرف اس لیے بچ کے نکل جائے کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے؟ ایک انسان جس نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے, اپنے خاندان کے افراد کو چھپایا ہے اور آج وہ جواب دینے سے بھاگ رہا ہے, تو کیا اس کو, اور جھوٹ بولا ہے قوم سے جھوٹ بولا ہے, اپنے اثاثوں میں وہ ڈکلیئر نہیں کیا, تو کیا وہ اس بات کے لیے چھوڑ دیا جائے, اس کے جھوٹ پہ پردہ ڈال دیا جائے کہ وہ سیاستدان ہے؟ اور ایک آپ نے گھڑیاں بیچی ہیں, آپ نے دوسرے ملکوں کے دیے گئے اسٹیٹ آف پاکستان کو جو تحائف دیے گئے, آپ نے ان کے بارے میں جھوٹ بولا, ان کو ڈکلیئر نہیں کیا, آپ نے ان کو بیچا, اور ان کو بیچ کے دبئی سے جو پیسے آپ پاکستان لے کر آئے وہ آپ ایک جہاز میں بھر کے لائے, منی لانڈرنگ کی آپ نے. تو کیا آپ کو اس لیے کھلی چھوٹ دے دی جائے کیونکہ آپ ایک جماعت کے سربراہ ہیں؟ اور پھر فارن فنڈنگ میں نے آپ کو ابھی جیسے بتایا کلیئر ایویڈنس ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور اس کے لیے آپ نے انگلینڈ میں کلبز میں جھوٹے میچ کروائے اور وہ پیسہ آپ پاکستان لے کر آئے اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, اس کے بارے میں جھوٹ بولا, وہ اکاؤنٹس چھپائے, تو آپ کو صرف اس لیے بیل آؤٹ دے دیا جائے کیونکہ آپ ایک سیاستدان کے نقاب آپ نے اوڑھا ہوا ہے؟ تو یہ کوئی اقامہ پر نکالا نہیں جا رہا, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا نہیں جا رہا. یہ حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جرائم کریں, آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے, میڈیا پہ آ کر کھلے عام لوگوں کو دھمکیاں دیں, ان کے خاندانوں کو ڈرائیں دھمکائیں اور آپ صاف بچ کے نکل جائیں. یہ نہیں ہوگا. آپ پلیز دونوں چیزوں کو کائنڈلی اکویٹ نہ کریں. ایک بھی انتقام پر مبنی کیس اگر حکومت نے بنایا ہے تو ابھی مجھے بتائیں, میں خود اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی. چھوٹا سا سوال جی. اب آپ کے پاس اقتدار ہے, سوشل میڈیا کا کوئی آپ سدے آپ کر رہے ہیں, جو کوئی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کوئی حکومت پر سدے آپ کر رہی ہے, وہ پلاننگ کر رہی ہے؟ رانا صاحب یہ سوال ہے میرا آپ سے. سوشل میڈیا کی یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہوتا ہے. ایک دو چینلز ایسے ہیں جو پارٹی کے اسپوکس پرسنز بنے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ میں اپنے بارے میں کوئی چیز دیکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ میرے بارے میں سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, اور ذرائع لکھا ہوتا ہے آگے, کیونکہ جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو آگے ذرائع لکھا ہوتا ہے. تو یہ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جس کا جو دل کرتا ہے وہ بات کرتا ہے, اور اس کے اوپر اس کی کوئی نہ پکڑ ہے نہ پوچھ ہے. تو جو آپ کے ڈیفیمیشن لاز ہیں ان کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے. سچ بولا ہے تو جواب دہی ہونی چاہیے, لیکن جھوٹ کی پکڑ بھی ہونی چاہیے. اور یہ سوشل میڈیا کے لیے بھی ہے, یہ پرنٹ میڈیا کے لیے بھی ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی ہے, اور یہ سیاستدانوں کے لیے بھی ہے کہ ایک دوسرے پر آپ اس طرح کھڑے ہو کے گن نہیں اچھال سکتے. اب کتنے یہ جو ہماری مخالف جماعت کے اوپر کتنے ہرجانے کے دعوے ہوئے کیونکہ جھوٹ بولا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انگلینڈ میں آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کا چینل ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, آپ کو اس کی پینلٹی دینی پڑتی ہے. یہ بھی پاکستان میں ہونا چاہیے تاکہ جھوٹ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. کیا رسپانس کریں گی اور اگر آپ کیسے دیکھ لیں؟ میں شاہ محمود صاحب کو صرف یہی کہوں گی کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون کے نقصان اور فائدے کی بہت فکر ہے. بڑی مہربانی ہے ان کی. مسلم لیگ نون اپنے فائدے کو بھی پہچانتی ہے, اپنے نقصان کو بھی پہچانتی ہے. بہرحال وہ بہت انہوں نے میری فکر کی ہے, اس کے لیے بڑی مہربانی ان کی. دباؤ میرے پہ تو کوئی نہیں ہے, نہ ہماری جماعت پہ, بلکہ اب دباؤ ان پہ ہے کہ انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا, تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ جیلیں بھریں آ کے. اور بسم اللہ جو ہے وہ زمان پاک سے ہونی چاہیے. پہلے زمان پاک میں جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفنس میں خواتین کو رکھا ہوا ہے, تو ان کو ہٹائیں, ان کو کہیں کہ نہیں میں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے, میں سب سے پہلے میں خود جاؤں گا جیل بھرنے کے لیے. تو میں تو انتظار میں, رانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم انتظار میں ہیں, ہم تو اپنی آنکھیں نظریں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئیں تشریف لائیں, آپ کو بھی پتہ چلے
کہ جیل کیا ہوتی ہے, آپ کو بھی پتہ چلے ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے, آپ کو بھی پتہ چلے کہ قربانی کیا ہوتی ہے, تو اس کا آغاز زمان پاک سے ہونا چاہیے. میرے پہ کوئی پریشر نہیں, پریشر ان پہ ہے جنہوں نے یہ بات کی, اب اس کو پورا کریں. بڑی مہربانی آپ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو داغی صاحب واپس کیے ہیں مگر ان کی ابھی تک واپسی کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ جہاں تک کلین سویپ کی بات ہے تو ابھی ریسنٹلی وہ لوگ الیکشن ہارے ہیں, تو میں تو یہ بات نہیں مانتی. پی ٹی آئی نے جب کہیں الیکشن جیتا بھی ہے تو اس کی وجوہات کچھ اور تھیں. ان کے پیچھے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو الیکشن جتایا. پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن ہم مسلم لیگ نون نے جس طرح سے ملتان میں جہاں اب کل آئی ہوں تو میں نے دیکھا جو سڑکیں بھی بنی ہیں, جو میٹرو بس بنی ہے, جتنی ترقی جنوبی پنجاب میں ہوئی ہے, مسلم لیگ نون نے نعرہ نہیں لگایا صرف, مسلم لیگ نون نے آگے بڑھ کر خدمت کی ہے لوگوں کی. جنوبی پنجاب میں ایک جو ترقیاتی پروجیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, وہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کی محنت ہے. اور آئندہ بھی میں چاہتی ہوں کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ پنجاب کے ہر حصے کی طرح, باقی حصوں کی طرح, بلکہ ان سے بھی ترقی میں زیادہ ہو. تو اور یہ ہمارا ایجنڈا بھی ہے. باقی جو آپ نے بات کی, انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب سے بھی, ملتان سے بھی مسلم لیگ نون جیتے گی. ہم اپنی جو الیکٹورل الائنسز ہیں, جو اپنی الائنمنٹ ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں. اسی لیے آج میری ابھی اس ملاقات کے بعد میری اپنے ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات ہے. ہم اپنے پوری الیکشن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کو بیٹھ کے مشاورت سے طے کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے یہاں سے کامیابی حاصل کریں گے. جاوید ہاشمی صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی, جاوید ہاشمی صاحب ایک میرے لیے بہت قابل قدر اور قابل احترام ہیں, ویٹرن آئی تھنک سیاستدان ہیں. تو ہم ان کی جو ایکسپیرینس ہے, ان کا تجربہ ہے, اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے, اور اس کو وہ جماعت کے ساتھ ہیں, مشاورت میں بھی ساتھ ہیں. دیکھیں, جنوبی پنجاب کا جو انہوں نے ڈرامہ کیا تھا, صوبہ محاذ جو بنایا تھا, وہ اس کی جو وہ الیکشن کے دن تک تھا. اس کے بعد وہ دعوے جو انہوں نے کیے تھے وہ کبھی وفا نہیں ہوئے. وہ وعدے جو کیے تھے وہ جنوبی پنجاب کے ساتھ, وہ کبھی وفا نہیں ہوئے. جنوبی پنجاب کے وعدوں کو, صوبہ بنانے کے وعدوں کو, ترقی کے وعدوں کو, وہ جو انہوں نے گلے میں وہ ڈال کے جنوبی پنجاب کے وہ شامل ہوئے تھے تحریک انصاف کے ساتھ, وہ وعدے ہم نے وفا ہوتے نہیں دیکھے. وہ جس دن یہ الیکشن یہاں سے جیتے اس دن وہ نعرے بھی ختم ہو گئے, وہ وعدے بھی وفا نہیں ہو سکے. تو وہ ایک ڈرامہ تھا, صرف ایک سٹنٹ تھا الیکشن کا, تو جس میں پھر جنوبی پنجاب کے عوام کو سفر بھی کرنا پڑا. جہاں تک آپ نے صوبہ بنانے کی بات کی, دیکھیں اس کی قرارداد, اس کی ایک آئینی ریکوائرمنٹ تھی کہ اس کی قرارداد پنجاب اسمبلی سے پاس کی جائے, وہ ہم نے کی. اور انشاءاللہ تعالی جب ہم جھوٹے وعدے نہیں کریں گے, ہم کوئی ڈرامہ نہیں کریں گے, ہم کوئی جنوبی پنجاب کے عوام کو کوئی جھوٹا ایک تسلی نہیں دیں گے. ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ایکچولائز کریں گے ان کی خواہشات کے مطابق. مسلم لیگ نون کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو وعدہ کیا عوام سے وہ وفا کیا. جنوبی پنجاب سے بھی جو ہماری کمٹمنٹ ہے, جو وعدے ہیں, جو ان کی ڈیمانڈ ہے, اس کو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون ہی پورا کرے گی انشاءاللہ. آئی ایم ایف کا چلایا, کامیابی سے چلایا, لیکن اس میں انہوں نے عوام کا جو مفاد تھا اور جو عوام کی اس میں احساس تھا, اس کو انہوں نے مد نظر رکھا. اور اس پروگرام کے باوجود جو کہ 3 سال چلا, انہوں نے پرائسز بڑھنے نہیں دی. آٹے کی پرائس 35 روپے کلو رہی, چینی کی پرائس 50 to 55 روپیز کلو رہی, اور تیل کی پرائس 140 روپے کلو رہی. اس کے علاوہ بھی سبزیاں بھی انتہائی سستے داموں فروخت ہوتی رہی, اور وہ مینٹین رہی 4 سال پرائس. اور پھر ایک دن آیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پہلی حکومت تھی جس نے نہ صرف پرائسز مینٹین کی, کامیابی سے آئی ایم ایف کا پروگرام چلایا, عوام کے جو چولہے تھے
वो भी जलते रहे, IMF प्रोग्राम भी चलता रहा, और वो एक दिन आया जब 2016 में नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कामयाबी से IMF के प्रोग्राम को पहली बार तारीख में खुदा हाफिज कह दिया। तो इनको तो वो वाला पाकिस्तान मिला था, लेकिन क्योंकि नालायकी और नाअहली इतनी शदीद थी कि तरक्की करते हुए पाकिस्तान को नोज डाइव उसने किया, और फिर इन्होंने IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा किया कि जिसने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया IMF के हाथों में। लगता था कि पाकिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान नहीं IMF चला रहा है, और वो शराइत इतनी कड़ी थी कि उनको पूरा करने के लिए हमें बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, और फिर उससे बड़ा जुल्म ये किया कि जाते जाते उस मुआहदे को फ्लाउट कर गए, उसको फाड़ के फेंक गए, क्योंकि इनको पता था मैं तो जा रहा हूं, जाते जाते अपने आप को तो बचा गए, पाकिस्तान को ये मुश्किलात में झोंक गए। तो बात ये कि जब आपने एक मुआहदा कर लिया है, आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम रिलीफ देना चाहें भी तो अभी वो हम नहीं दे पा रहे। उसकी वजह यह है कि IMF ये कहता है कि एक तो मुआहदे की शराइत बहुत कड़ी है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। दूसरा, जब आपने मुआहदे की खिलाफ की, धोखा किया, तो अब वो ये कहते हैं कि पहले आप ये कीमतें बढ़ाएं, पहले आप ये मुश्किल कदम उठाएं, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। तो जब हम IMF आपको आपके साथ नहीं आता, तो बाकी डोनर्स या बाकी जो लोग हैं वो भी उसी तरफ देख रहे होते हैं। तो हमारी ये मजबूरी है इस वक्त कि हमें IMF की शराइत माननी है। अल्लाह ताला करे कि जो मुस्तकबिल करीब में वो वक्त आए कि हम अपने आप को इतना स्ट्रेंथन करें कि हम वो जो मुआहदा किया हुआ है उसकी शराइत से अपने आप को थोड़ा आजाद करने के काबिल हो जाएं। तो मुस्लिम लीग नून को कोई शौक नहीं है कि वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल खराब करे, या वो अवाम में जो उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, तारीख है रिलीफ देने की, अवाम के घरों में रिलीफ लाने की, उनके किचन्स में रिलीफ लाने की, उनको सस्ती रोटी फराहम करने की, सस्ती बिजली फराहम करने की, गैस फराहम करने की, उनकी जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतें जो है वो नीचे लाने की। तो ये एक हिस्ट्री है मुस्लिम लीग नून की। हमारे पर ये बहुत इस वक्त प्रेशर है, बोझ भी है, और खुशी की बात यह है कि आपका वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो दिन रात इसी पर अपना सर्फ कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आएगी, और जरूर आएगी। तो ये हकायक हैं जिनका इदराक जरूरी है, और इन हकायक को सामने रखना बहुत जरूरी है। इससे हम इस वक्त, और आपको पिछली हुकूमत के लोगों, जो चाहे वो शौकत तरीन साहब हो या वो कुछ हो, उनके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी ऑडियोज ऑन रिकॉर्ड हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को अपने आप को बचाने की बात की है, पाकिस्तान को मुश्किलात में धकेलने की बात की है। तो ये पूरी कौम के सामने है। लेकिन मैंने कल भी ये कहा था कि ये तो रोते रहे ना, इनको तरक्की करता हुआ पाकिस्तान मिला, 5.8 ग्रोथ पे पाकिस्तान इनको मिला, और जब इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से वो नोज डाइव किया, तो बजाय इसके ये अपनी कारकर्दगी का जवाब देते कि आपने हंसते बसते तरक्की करते हुए पाकिस्तान को किस तरह आपने जमीन के नीचे आप ले गए, तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया 4 साल पिछली हुकूमत। हम ये आपको जरूर बता रहे हैं कि ये मुआहदे पिछली हुकूमत के किए गए हैं, ये उनकी नाअहली और नालायकी है, ये उनका जुल्म है जो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ किया है। लेकिन हम आपको साथ ये भी कह रहे हैं, हम सिर्फ रो नहीं रहे, हम आपको ये बता रहे हैं कि हम इसमें बेहतरी लेके आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आपको उम्मीद भी दिला रहे हैं, और आपसे वादा भी कर रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला बेहतरी लेकर आएंगे। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी या किसी भी मुल्क की इकोनॉमी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको ओवरनाइट आप बिल्कुल ओवरहॉल कर दें या उसको बिल्कुल चेंज करके रख दें। इकोनॉमी को खराब करने में 4 साल लगाए हैं, तो बेहतरी में कुछ अरसा लगेगा, बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। आपने भी लॉन्ग मार्च किया, मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च किया। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने और मुस्लिम लीग नून ने एक असूली मौक़िफ़ 2017 में जब ये पैनामा शुरू हुआ और ये जो इंतकामी कार्रवाई शुरू हुई, एक असूली मौक़िफ़ वोट को इज्जत दो का अपनाया था। तो जब वो अपनाया था तो ऐसा नहीं था कि हमें ये इल्म नहीं था कि इसके लिए आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। वो ये फितना जो आजकल है, इसको मैं फितने के नाम से पुकारती हूँ, वो ये मौक़िफ़ नहीं था कि आप हुकूमत में जब तक मैं रहूं तब तक, जो जनरल बाजवा साहब हैं वो भी बहुत अच्छे, उनकी तारीफों के जमीन आसमान कलाबे मिला रहे थे, और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की
عمران جب پرائم منسٹر تھا اس وقت اسٹیبلشمنٹ بہترین اسٹیبلشمنٹ تھی. جیسے ہی عمران خان صاحب پاور سے نکلے, دفتر سے نکلے, تو باجوہ صاحب میں بھی ان کو پرابلمز نظر آنا شروع ہو گئیں, اسٹیبلشمنٹ میں بھی پرابلمز نظر آنا شروع ہو گئیں. تو اقتدار میں رہوں تو سب ٹھیک ہے, اقتدار سے میں باہر آ جاؤں تو سب خراب ہے. یہ موقف نہیں تھا ہمارا ایک اصولی موقف تھا. اس کے لیے ہم نے جد و جہد کی. اس کے لیے ہم سب کو پتا تھا کہ وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, اس میں قربانیاں دینی پڑی, اور یہ جانتے ہوئے ہم اس جد و جہد میں گئے. ایک ہمارا کمٹمنٹ تھی کاز کے ساتھ, ایک ہمارا جذبہ تھا کہ اس معاملے میں ہم نے ظلم کے آگے, انتقام کے آگے سر نہیں جھکایا. اور اس کے لیے دیکھیں قربانیاں دینی پڑی. نواز شریف صاحب کو پچھلے 2 ادوار میں بھی نکال دیا گیا, مشرف دور میں بھی جو مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تو نواز شریف صاحب کو اٹک قلعے میں پھینک دیا جا کے, اور ہتھ کڑیوں ان کے جو سیٹس تھیں, سیٹ جو تھی ان کی جہاز کی, ان کو ایک جب میرے خیال ہے اٹک سے شاید کراچی لے کے جایا جا رہا تھا, 99 کی یہ بات ہے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے انہوں نے بتایا تھا کہ جب ان کو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر, یہ RTS بٹھا کے پرائم منسٹر نہیں آیا تھا, یہ جنرل فیض کا لایا ہوا پرائم منسٹر نہیں تھا, عوام کا لایا ہوا پرائم منسٹر تھا. تو 2/3 میجورٹی سے جیت کے آیا تھا. تو ان کے جب ہاتھ انہوں نے باندھے سیٹ کے ساتھ, تو نواز شریف صاحب نہیں روئے, ان کے ہاتھ پہ آنسو گرے. جو شخص ان کو ان کے ہاتھ سیٹ سے باندھ رہا تھا اور ہتھکڑی لگا رہا تھا, اس کے آنسو تھے جو ان کے ہاتھ پہ گرے. اٹک قلعے کی جیل برداشت کی, اور وہ آپ ذرا اٹک قلعہ جا کے دیکھیں, وہ وہاں پر انسان 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتا. 14 مہینے تب جیل کاٹی, نہیں روئے. 1 سال اب جیل کاٹی, نہیں روئے. میں اپنی بات تو کرتی نہیں, ڈیتھ سیل میں رہ کر آئی ہوں 50 ڈگریز کے اندر. ایک چارپائی تھی میرے کمرے میں, باتھ روم اور کمرہ اکٹھا تھا, اور جو لوگ تھے وہ یہ بات کرتے تھے, مجھے پوچھتے تھے کہ آپ کو اگر کوئی تنگی ہے, کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے, تو میں کہتی تھی نہیں. اور یہ نہیں کہ میں کبھی میڈیا کے سامنے نہیں روئی, میں اپنے ادھر سیل میں بھی کبھی مجھے اپنی بیچارگی کا احساس نہیں ہوا, کیونکہ ایک جذبہ تھا, ایک کمٹمنٹ تھی کاز کے ساتھ. اسی طرح جو بھی ہمارے جتنے بھی لیڈرز کا میں نے کل نام لیا, شہباز شریف صاحب کو آپ دیکھ لیں, انہوں نے 2 دفعہ یہ قید کاٹی, لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے ہوئے کیا. حمزہ شہباز شریف, رانا ثناء اللہ صاحب, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال صاحب, سعد رفیق صاحب, خواجہ آصف صاحب, آپ کس کا نام لیں گے؟ سب نے تکلیفات برداشت کی, انتقام اور جبر کا سامنا کیا, لیکن ڈٹ کے کھڑے رہے, کیونکہ سیاسی کارکن تھے, مقصد کا پتہ تھا, عوام کی نبض پہ ہاتھ تھا, اور پولیٹیکل لوگ تھے, ٹریننگ ہوئی تھی. اب آپ یہ دیکھیں, اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں. دوسری سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے 6 مہینے کی جیل کاٹی, ہماری ضمانت نہیں ہوتی تھی, بینچ ٹوٹ جاتے تھے جب ضمانت کی بات آتی تھی. وہاں 2 گھنٹے میں پولیس والوں کے گلے لگ کے وہ رو رہے ہیں, اور وہ 2 دن کی جیلوں کے بعد ان کو رونا آ رہا ہے. تو اس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ بھئی یہ تو پولیٹیکل پارٹی تھی نہیں, بھانمتی کا کنبہ ایک جوڑا ہوا تھا, ادھر سے لوگ اٹھا کے, ادھر سے مسلم لیگ نون کے لوگ توڑ کے, کسی اور پارٹی کے لوگ توڑ کے, ان کو کسی کو ڈرایا, کسی کو دھمکایا, کسی کو ڈسکوالیفائی کیا, اور یہ پارٹی وجود میں آئی. جب آپ اس طرح کی پارٹی زبردستی جوڑیں گے, وجود میں آئے گی, جن کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے, جنہوں نے ہمیشہ بیساکھیوں کے سہارے سیاست کی ہے, تو جب ان پہ مشکل وقت آئے گا, تو ابھی تو ان پہ مشکل وقت آیا ہی نہیں. کس کو ہتھکڑی لگی ابھی تک, اور ہاتھ پرائم منسٹر کی طرح باندھے گئے ہیں سیٹ کے ساتھ؟ کس کو اٹک قلعے میں پھینکا ہے؟ کس کو 2 بار عمر قید کی سزا ہوئی ہے؟ کس کو 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا ہے؟ کس کو 7 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا ہے؟ کس کے اوپر منشیات کا کیس بنا ہے؟ کسی پر نہیں بنا. ان کے اوپر تو جائز کیس بھی ابھی تک نہیں بنے, اور جو بنے ہوئے ہیں اس میں یہ حاضری بھی نہیں دے رہے اپنی کورٹس کے اندر. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب کورٹ بلاتی ہے اور یہ نہیں جاتے, تو یہ ہمارے انصاف کے منہ پر ایک تماچا بھی ہے. کورٹس کو اپنی عزت اور احترام اسٹیبلش کرنی چاہیے. یہ اس طرح سے اس کو بلیٹنٹلی آپ فلاؤٹ کر رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے عدالتی نظام کو بھی کبھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. ان کا اپنا مذاق تو اڑ رہا ہے. لوگوں نے دیکھا کس طرح یہ
इनका तमाशा बन रहा है। तो जाहिर है जो सियासी जमात नहीं थी, जनरल फैज साहब के लाए हुए लोग थे, उनकी छतर छाया में ये लोग पल रहे थे। तो अब बेफैज जब से हुए हैं तो इनको समझ आई है कि सियासत क्या होती है। कि मुश्किल फैसले जो है वो सिर्फ आवाम के लिए क्यों किए जाते हैं? शहबाज शरीफ साहब ने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए उनको इम्प्लीमेंट भी किया, वो हो रहा है। मैं आपकी बात से इत्तफाक करती हूँ कि जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको भी अवाम की तकलीफ को देखते हुए रजाकाराना तौर पर भी अपने जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उनको सरेंडर करना चाहिए, उनको मिनिमाइज करना चाहिए, अवाम के साथ उनको अपनी जो पूरी इस चीज़ के अंदर अपना हिस्सा डालना चाहिए। और अगर हुकूमत पाकिस्तान इसमें मजीद वो कर सकती है तो ज़रूर करना चाहिए। मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करती हूँ। देखिए, इस बात के दो पहलू हैं। बड़ी अच्छी आपने बात की और वो ये है कि सूबों का इसमें बहुत बड़ा रोल है और क्योंकि एग्जीक्यूशन जो एजेंसी है वो सूबे हैं और महंगाई को कंट्रोल करना भी, रेट्स को कंट्रोल करना भी ये सूबों का काम है, इनकी एग्जीक्यूशन सूबों की है। तो मैं तो तब बड़ी हैरान होती थी और मुझे ये कई दफ़ा शिकवा भी होता था कि हुकूमत पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ ये नहीं बता सकी लोगों को कि देखें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो सिर्फ फेडरल में है, पंजाब अभी चंद दिन पहले तक इमरान खान के पास था, केपी के हुकूमत अभी चंद दिन पहले तक 10 साल के तक इमरान साहब के पास थी, जीबी की हुकूमत आज भी उनके पास है, एजेके की हुकूमत आज भी उनके पास है, बलोचिस्तान हुकूमत भी उन्हीं की थी। तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि महंगाई का फिर जिम्मेदार शहबाज शरीफ क्यों है, सारा इल्जाम शहबाज शरीफ साहब पे क्यों है। तो ये बड़े आराम से सारा शहबाज शरीफ साहब पे डालकर निकल जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि गफलत इनकी बहुत ज्यादा है। ये लोग इंतकाम में लगे रहते हैं, ये लोग इल्जाम तराशी में लगे रहते हैं और आवाम की खिदमत से ये 100% गाफिल हैं और रहे हैं गाफिल। तो सबसे बड़ा कसूर तो इनका है, सबसे बड़ा कसूर तो इनका है। हाँ, अब ये इंटरिम गवर्नमेंट आई है, मेरा ख्याल है इसको शहबाज शरीफ साहब जरूर देख रहे होंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इसको देख रही होगी कि अवाम को रिलीफ मिले, अवाम को जो जैसे आपने कहा, मेरे इल्म में भी ये बात आती है जब मैं MNAs MPA से बात करती हूँ कि सस्ते आटे की सप्लाई जो है और वो उसकी चेन को भी बढ़ाया जाए और वो वहाँ पर लाइनें ना लगी हों। देख रहे हैं इस चीज़ को, ज़रूर देख रहे होंगे और इस चीज़ को देखना चाहिए भी। मुल्क में अगर एनार्की होती है, मुल्क के अंदर अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है तो उसमें वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड होता है जिसके ऊपर सारी जो नेगेटिव चीजें वो होती हैं। आई एग्री विद यू। और इस मुल्क को खारजी तौर पर एक्सटर्नली कोई थ्रेट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सटर्नल थ्रेट से निपटने के लिए हमारे पास पूरा हम तैयार भी हैं और उसको कोई थ्रेट नहीं है। इस मुल्क को अगर थ्रेट है तो वो जो इंटरनल जो आपस में इख्तलाफात हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, वो उससे इस मुल्क को सबसे बड़ा खतरा है। और जब तक ये बात आपकी 100% ठीक है कि जब तक इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर जो है वो डेवलपमेंट भी नहीं होगी, ये मुल्क आगे भी नहीं बढ़ेगा। ये मुआशरा आप अपने विजन को कैसे देख रही हैं, आप अपने विजन के साथ इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? मैं ये समझती हूँ कि बड़ा शुक्र है आपने कोई सियासी सवाल से हटके सवाल किया। देखिए, इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा बल्ज है वो यूथ बल्ज है। लेकिन आप इस बात को देखें कि वो यूथ जो है उसके पास इस वक्त डायरेक्शन नहीं है, तालीम भी हासिल कर रहे हैं लेकिन आगे मौके नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल उनके लिए ना सिर्फ ये कि रोजगार के मौके होने चाहिए, बल्कि मेरे दिल के करीब है ये बात कि एक तो यूथ को स्कॉलरशिप्स मिलने चाहिए, वो आला तालीम हासिल करें, लेकिन आला तालीम हासिल करके वो ब्रेन ड्रेन ना हो,
وہ उनको इस मुल्क में उनके लिए ऐसे मौके पैदा किए जाएं कि जो खिदमात वो बाहर जाके देते हैं, जो खिदमात वो जो कंट्रीब्यूशंस वो बाहर के मुल्कों की तरक्की के लिए दे रहे हैं वो पाकिस्तान में भी हों, और वो उसकी जो उनको जो मौके वहाँ फराहम किए जाते हैं वो पाकिस्तान उनको फराहम करें. फॉर इंस्टेंस जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स हैं, मेरा ये अब लोगों ने अपने घर से जो काम शुरू किया हुआ है और आईटी इंडस्ट्री ने जिस तरह दुनिया में तरक्की की है, मेरा बड़ा ये दिल करता है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये प्रोग्राम्स हों, पाकिस्तान के अंदर भी इंक्यूबेटर्स हों, पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमतों की तरफ से हैंड होल्डिंग के प्रोग्राम्स हों, ताकि बच्चे अपने अपने छोटे छोटे काम, ये जो यंगस्टर्स हैं, ये खुद शुरू करें. हुकूमत इनका हाथ पकड़े, इनको एक्सपर्टीज दे, इनको जो उसके लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो कर्जे देने पड़े या वो इनको आसान शराइत के ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको वो वसाइल फराहम, माली वसाइल फराहम करें. ये जरूर करना चाहिए और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है. सिलिकॉन वैली पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए. हाल की रोकथाम, खास तौर पर जब PMLN एक ओनरशिप है आपकी नेशनल एक्शन प्लान की, और ना उस पर कोई अमल दरामद हुआ, ना उस पर उस हवाले से कोई जो है उसकी एक्चुअल जो स्क्रिप्ट उसके मुताबिक उस पर अमल नहीं हुआ. इस बारे में क्या कहेंगे कि कोई कमीशन आप इस पर बनाएंगे कि इन पर जो इनके जो क्राइम्स हैं उसको जो है वो इन्वेस्टिगेट. अभी तो आपने कमीशन की बात की. शहबाज शरीफ साहब ने तो इमरान खान साहब से चंद सवाल पूछे हैं इस सानहे के बाद जो KPK में हुआ है, तो उनको उस पर बहुत गुस्सा है और वो कह रहे मैं अब हुकूमत में नहीं. देखिए, बात यह है कि आप एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले तक तो आप ही हुकूमत में थे और 10 साल आप उस हुकूमत में रहे. 10 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है, और उस 10 साल के अरसे में जो आपने वहां काम किए, आपने जो वहां पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, CTD है, आपने उनको वहां पर स्ट्रेंथन नहीं किया. आपने नेशनल जो एक्शन प्लान था उसको वहां पर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया. आपने उनको वो पैराफर्नीलिया नहीं दिया, आपने उनको वो ताकत नहीं दी, आपने उनको वो स्ट्रेंथ नहीं दी जिसकी उनको जरूरत थी. आज भी वो वहां पर जो लोग इस धमाके में शहीद हुए वो निहत्थे लोगों की तरह थे. पुलिस और जो काउंटर टेररिज्म फोर्स थी वो निहत्थे लोगों की तरह थी. उनके पास वो सब साजो सामान नहीं था. और आप ये देखें कि वहां पर जो बिल्डिंग बनाई हुई है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की, वो एक किराए की बिल्डिंग में, खुद वो वहां पर गवर्नर हाउस को इस्तेमाल इस तरह करते रहे, वजीर आला हाउस को इस तरह इस्तेमाल करते रहे अपने जाती मकासद के लिए, लेकिन उन्होंने उसको स्ट्रेंथ नहीं दी. तो मुस्लिम लीग नून ने तो देखें, जब 2013 में मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब ने इक्तदार संभाला तो सिर्फ 22 घंटे की लोड शेडिंग नहीं थी इस पाकिस्तान के अंदर. हर गली में, हर शहर में हर रोज धमाके होते थे. और बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि बहुत लोग जो है वो हर शहर में, सूबों में ये हाल था, शहीद हो रहे थे, नुकसान हो रहा था पाकिस्तान का. फिर देखें आपने तारीख के 2 सबसे बड़े जो वॉर ऑन टेरर लड़ी पाकिस्तान ने, एक ज़रबेअज़्ब थी, एक रद्दुल फसाद थी. और पहली मर्तबा ये हुआ दोनों में कि एक नेशनल कंसेंसस हुआ. अभी वो धरनों से निकला था, उसको भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में दावत दी कि आओ आकर मुल्क में जो मसला है जो हमें दरपेश है उसमें जो APS अटैक के बाद उनको भी बिठाया. ये नहीं देखा कि ये शख्स मुझे दिन रात गाली निकालता है. कौम के और मुल्क के मफाद पर, इस मुल्क की सिक्योरिटी की खातिर उनको भी बिठाया साथ. पहली मर्तबा देखा कि पार्लियामेंट भी, उलमाए कराम भी और जो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी है, सब ने ज़रबे-अज़्ब के पीछे वो सब खड़े हो गए. एक नेशनल कंसेंसस नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में डेवलप हुआ. और फिर जो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो जुट गए उस काम के अंदर और उन्होंने कुर्बानियां दी, शहादतें हुई. लेकिन इन 2 जो हमने वॉर ऑन टेरर लड़ी है, ज़रबे-अज़्ब और रद्दुल फसाद, उसके नतीजे में पाकिस्तान में अमन आया. नून लीग को अपनी माशी पॉलिसी और जिस लिए वो काम कर दिया उसके ऊपर खसूसी तवज्जो देने की जरूरत है. देखिए, आपने जो बात की है उसमें जो मुआशी पॉलिसीज पे जो काम हो रहा है, आपने 2 चीजों को इकट्ठा जोड़ दिया है. आपने मेरी जो जमात की तरफ से जिम्मेदारी है, मैं कोई हुकूमती ओहदेदार नहीं हूँ. जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, और लोग अपना अपना काम पूरी जो तनदही है उससे अंजाम दे रहे हैं.
آپ سے زیادہ مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ اس قوم کو ہم نے ریلیف دینا ہے. مسلم لیگ نون کی لیگسی کو, نواز شریف صاحب کی لیگسی کو کامیاب کرنا ہے, اپ ہولڈ کرنا ہے. یہ پریشر ہم پہ بھی ہے, یہ بوجھ ہم پر بھی ہے. جہاں تک معاشی پالیسیز کا تعلق ہے, اس کی بہتری کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. یہی ہم ابھی کر سکتے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں بہتری ضرور آئے گی. جہاں تک آپ نے ٹکٹس کی بات کی تو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ ہمیشہ مسلم لیگ نون حکومت میں ہو یا مسلم لیگ نون حکومت سے باہر ہو, اب بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ, یہ جو آپ کی خواہش ہے نا کہ صرف یہ رہ جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرے پاس ابھی بھی جو لوگ جو مسلم لیگ نون میں آنا چاہتے ہیں, ان کی اللہ کے فضل و کرم سے اتنی لمبی لسٹ ہے. میں بہاولپور کی ڈویژن میں گئی, آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ سب مسلم لیگ نون کے ساتھ شامل ہوں گے, اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی اس سلیکشن کے اندر بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گی. کیا ہم اپنی زندگی میں عزت کی بنیاد پر الیکشن دیکھ سکیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ووٹ کو عزت دو کی بنیاد پر ہی الیکشن ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ جو ووٹ کو جب عزت نہیں دی گئی 2018 کے الیکشن میں, جب RTS بند کیا اور ایک اناڑی کو لا کے آپ نے 22 کروڑ عوام کے سر پہ بٹھا دیا, اس کے بعد جو ملک کا حال ہوا ہے, اس کے بعد جو لانے والوں کا حال ہوا ہے, تو انہوں نے بھی سبق سیکھا ہے, اس ملک نے بھی سبق سیکھا ہے. تو ووٹ کی عزت کی طرف تو ہمیں جانا ہی پڑے گا, کیونکہ وہی حل ہے اس ملک کی ساری جو مشکلات ہیں, ان کا ایک ہی حل ہے کہ عوام کا جو فیصلہ ہے. دیکھیں, ایک فیصلہ ایک ٹولے نے کیا, اور وہ ایسے انسان کو, نااہل ترین انسان کو اٹھا کے انہوں نے عوام کے سر پہ بٹھا دیا, تو وہ تجربہ تو ناکام ہو گیا. تو عوام کی جو اجتماعی عقل و دانش ہے, وہ اس کے اوپر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. ان کے ووٹ کی طاقت سے جو حکومت آئے گی, اور وہ جب عوام نے ووٹ کی طاقت دکھائی تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے الیکٹ کیا, تو انشاءاللہ تعالی یہی ہوگا. جب تک اب ملتان میں چیف آرگنائزر مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ آنے والا وقت عوام اور صحافیوں کے لیے بہتر ہوگا. نواز شریف نے اٹک قلعے میں 14 مہینے جیل کاٹی, سیاسی استحکام نہیں ہوگا. مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز زمان پاک سے ہونا چاہیے. میں نے بھی ڈیتھ سیل میں جیل کاٹی, نہیں روئی. مہنگائی کو کم کرنا, قیمتوں کو کنٹرول کرنا صوبوں کا کام ہے. 2016 میں نواز شریف نے IMF پروگرام کو خدا حافظ کہا. ساتھ ہی مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب انصاف ہوگا, قانون اپنا راستہ اپنائے گا. KP میں PTI کی حکومت تھی, آپ نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ نائب صدر اور چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز